ہے جو تعلیم میں بھی پیچھے ہے، پیسے میں بھی پیچھے ہے، اور اس سماج سے بہت بھٹا ہوا ہے۔ اس طبقے کو ہم بہت زیادہ اپنے بچوں سے روبرو کرائیں گے۔ ہم میڈیکل کیمپس میں جائیں گے، بچوں کے ذریعے ہم غریب لوگوں میں ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تقسیم کرائیں گے۔ بچوں کو ہم ہاسپٹلس وزٹ کرائیں گے گائیڈ لائن کے ساتھ، تاکہ وہ وہاں جا کر کم عمر میں لوگوں کی تکلیفوں کو محسوس کر سکے، وہ جان سکے کہ وہ جو فلم، کمپیوٹر میں، موبائل میں اور ٹی وی میں جو ہم زندگی دیکھ رہے ہیں، لگژری لائف، ہم یہ کھا رہے ہیں، ہم چاکلیٹ کھا رہے ہیں، ہم آئس کریم کھا رہے ہیں اور بس یہی زندگی ہے، اس سے ہٹ کر کے ان کو وہ زندگی دکھانی ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی میں چل رہی ہے، جو جہاں لوگ درد سے قہرا رہے ہیں، جو لوگ اپنی ضرورت کی چیزوں سے محروم ہیں۔ یہ چیزیں ان کو بچپن سے سکھانی ہیں، تاکہ جب اس مزاج کے ساتھ وہ بڑے ہوں گے، جب وہ ڈاکٹر بنیں گے تو وہ پیشنٹ کو کسٹمر نہیں انسان سمجھیں گے، وہ علاج کے ساتھ ساتھ ان کے ہمدرد بھی بنیں گے، اس پیشنٹ کو اس کے درد کے ساتھ ساتھ اپنے درد کو بیان کرنے والے بنیں گے۔ وہ جب ایک استاد بنے تو وہ بچے کو کسٹمر نہ سمجھ کر ایک باقاعدہ استاد ہونے کی حیثیت سے اس کو تعلیم دے۔ وہ جب ایک ہسبینڈ بنے، ایک شوہر بنے تو اپنی بیوی پر وہ ظلم کرنے کے بجائے محبت اور الفت والا ایک رشتہ قائم کرے۔ وہ جب اولاد بن جائے تو اپنے ماں باپ کو ذلیل سمجھنے کے بجائے ماں باپ کو اپنے فخر کا باعث سمجھے۔ یہ سارے مزاج اس کے اندر پیدا ہوں گے، وہ تب پیدا ہوں گے جب ایک ہی ادارے کے اندر ہم یہ سارے نظام رکھیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم تعلیم اور تربیت ان کو دیں گے۔ دوسرا، جتنے بھی سوشل ورک ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، ہاسپٹلس میں جانا، باڑھ پیڑیتوں کی مدد کرنا، الگ الگ چیزیں ان کو سکھائی جائے گی۔ اس کے بعد تربیتی جو نظام ہے، چاہے وہ روڈ پر کیسے چلا جائے، لوگوں سے بات چیت کیسے کی جائے، مہمانوں سے کیسے ملا جائے، یہ پورا ایک تربیتی نظام ان کو بہت کم عمر سے دیا جائے گا اور اس کی پریکٹیکل کرائی جائے گی۔ جو سنتیں چھوڑ دی گئیں اور ہم نے اس کو بالکل مٹا دیا اپنی زندگی سے، وہ ساری سنتیں واپس ان کی زندگی میں زندہ کی جائے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر ایک طالب علم ایک گھرانے کا بہتر بن جائے تو وہ طالب علم 3-4 سال میں اپنے پورے گھر کو وہ بدل سکتا ہے، اپنے گھرانے کو وہ بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر ایک اولاد نمازی ہو جائے تو ماں باپ بھی شرم سے نمازی تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہے کہ اب ہم وہاں ہٹ کریں، 3 سال 4 سال کے اندر ان کو ایک ایسا نظام ہم دے دیں کہ اس نظام کے تحت وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بالکل ڈھال لے، اور ان کے اندر کم عمر میں ہی اللہ کی محبت اتنی زیادہ ان کے سینوں میں بس جائے کہ دوسری چیزوں کی محبت ان کے اندر آئے ہی نہ۔ یہی چیز تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کی محبت مل گئی تھی، اس لیے جب ان کے سامنے سے انہوں نے ایک آفر ان کو ملا ایک بہت بڑے جرم کا، تو ان کے اندر اللہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ محبت ان کے سامنے پھیکی نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے اس محبت کا حوالہ دے کر یہ طے کیا کہ اس سے زیادہ بہتر تو جیل ہے۔ تو وہ اوصاف اور وہ صفات ہم کو اس اسکول میں بنانے ہیں۔ اس اسکول کو ایک ایسا ادارے کے طور پر ہم کو تیار کرنا ہے اور قیامت تک باقی رکھنا ہے، جہاں سے یوسف اور محمد رسول اللہ جیسے لوگ پیدا ہو، جو امت کے خادم بھی ہو، امت کے لیڈر بھی ہو، اور ان کے علاوہ ان کو دوسرا کوئی غرض نہ ہو اس دنیا سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی بتائیے گا، آج جو اسکول کھلا ہے اس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آج جو اسکول کھلا ہے وہ ایک جو آج کے ڈیٹ میں جو اسکول کا نظام ہے، جو بعض اسکول یہاں چل رہی ہے، اس سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوگا، جس میں اس اسلامی نظام میں کن باتوں کو سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی نظام میں کن باتوں کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، اس کو لے کے ہم لوگوں نے سیلیبس کا پریپریشن کیا ہے۔ اور سیلیبس بہت ڈیفرنٹ نہیں ہوگا، جیسا کہ شاہد صاحب نے بتایا کہ CBSE ماڈل کا ہوگا۔ ہم لوگ اس کو ایک ایسا کلر دینے کی کوشش کریں گے جس میں لوگ اے سے ایپل نہ پڑھیں، اے سے اللہ پڑھیں، اور بی سے بیٹ نہیں، بی سے بسم اللہ پڑھیں۔ تو یہ جب نظام اسٹارٹ ہو جائے گا، جب جو دینیات کی چیز جان جائیں گے اور جو چیز پہلے جاننا ضروری ہے اس کو جان جائیں گے،
پھر ہم لوگ ان کو کائنات کے بارے میں بتائیں گے اور واٹر کا فارمیشن کیسے ہوتا ہے، جیسے H2O کا ہم بتائیں گے، تو وہ پھر ہم سائنٹیفکلی ان کو کائنات سے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے واٹر کو پانی کو پانی بناتے ہیں، تو وہ ہم لوگ بتائیں گے۔ سہولیات کیا کیا رہیں گے اس میں؟ انشاءاللہ سہولیات میں بالکل یہ ایسا نظام ہے جہاں پہ ابھی فی الحال کلاس 3 تک ایڈمیشن لیں گے ہم لوگ، اور سہولیات میں بہت ہی نامینل فی رکھا گیا ہے جس سے اسکول کا خرچ نکل جائے۔ تو سہولیات ہی کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ بچے چاہے کسی بھی طبقے سے بلونگ کرتے ہوں وہ اسکول میں آ کے ایڈمیشن لے سکیں، اور اس کا فیس صرف 600 روپے رکھا گیا ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کا بھی انتظام رکھا گیا ہے کہ جو بچے 10 کلومیٹر کے اطراف میں ہیں اور وہ بھی اگر یہاں آنا چاہتے ہیں تو ان کو ہمارے اسکول کی گاڑی جائے گی، لے کے آئے گی اور پہنچا بھی دے گی، جس کی فیس 450 روپے مہینے رکھا گیا ہے ودن 10 کلومیٹر، اور 10 کلومیٹر سے زیادہ اگر کچھ ہوگا تو پھر ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے اس کو ہم طے کریں گے کہ وہ فیس کتنا ہونا چاہیے۔ کیا نام ہے؟ ریاض عالم نام۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دين لا ينفع ومن قلب لا تخشع اللهم إنا نعوذ بك من كل هؤلاء الأربع اللہ آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ ایک اولاد صبح سے شام تک بھوکا رہے، ماں باپ کو سب سے زیادہ فکر ان کے کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ اللہ ہم بھی آپ کے بندے صبح سے شام تک آپ کی محبت میں آپ کے حکم کی فرما برداری کر کے جو بھوکے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم وہ روزے دار نہیں ہو سکے جن روزے دار کی آپ کو بھی وہ ضرورت ہے، جو نیک بندے اور اللہ کے ولی جو آپ کے بندے اور بندیاں جیسا روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ وہ نمازیں ہم ادا نہیں کر پائیں۔ اے اللہ جو آپ کے نیک بندے بندیاں ہیں ان کے پاس اپنے کچھ نیک اعمال ہیں جن کا سہارا ہے، اللہ ہم وہ گنہگار اور بے بس بندے ہیں جن کا آپ کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں۔ اللہ سب روزے دار بھوکے پیاسے آپ کے حضور میں آ کر اپنی گناہوں کی، اپنے نافرمانی اور آپ کی نافرمانی کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ وہ رب ہیں جنہوں نے ہمیں کبھی اپنی زندگی دیا، ہماری تمام نافرمانی